میرے یہاں استثناء نہیں. تو میری بات تو اب ایک طرف رکھ رہی ہے. اب کیا کہیں گے؟ امام اعظم کا قول ہے کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل نہیں ہوگی. امام ابو یوسف کا قول ہے, امام محمد کا قول ہے, امام اعظم اور صاحبین دونوں کا قول ہے. آپ کیسے کسی نے پریس کانفرنس کر لی, ایسی بات کر لی تو آپ اس کو بھی کافر بنا دیتے ہیں؟ نہ کوئی کتاب زندگی میں پڑھی, نہ کوئی رسالہ پڑھا, نہ فقہ پڑھی, نہ عقائد پڑھے, نہ اصول پڑھے, نہ فروع, نہ پڑھنا ہی آتا ہے بہت سو کو. چند علماء کو چھوڑ کر میں اچھے علماء کی بات نہیں کر رہا, ایسے ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی. جو اس نے پریس کانفرنس کر اتنے سے بھی کافر ہو گیا. وہ سرے سے عورت مرتد ہو تو اس کی سزائے قتل کے قائل نہیں ہے امام اعظم اور صاحبین. باقی 3 امام قائل ہیں. میں 3 اماموں کے ساتھ ان فتویٰ دیتا ہوں. مگر اتنا بڑا اختلاف کی گنجائش ہے, جہاں اتنی بڑے اختلاف کی گنجائش ہو اور امام اعظم یہ قول فرما رہے ہو کہ عورت مرتد ہو کے قتل نہیں ہوگی اور صاحبین کہہ رہے ہوں, تو وہاں پھر اتنی گنجائش میں نہیں دیں گے کسی شخص کے آپ اس کو بھی کافر بنا دیں اور مرتد بنا دیں. وہ تو عورت مرتدہ کو بھی قابل قتل نہیں کہتے. اب پھر اس کے بعد آگے یہ اگلی بات یہ ہے بڑی عجیب, جو میں عرض کر رہا تھا. وہ فرماتے ہیں امام طحاوی کے جو قول میں نے کیا کہ امل مرا تو, وہ فرماتے ہیں کہ قول یہ ہے, اوپر اپنا قول دیا, امل مرا تو فتسترق و تکون اما و تجبر علی الاسلام ولم تقتل. یہ مذہب بیان کیا ہے امام طحاوی نے. رہ گئی عورت, اسے قید بنایا جائے گا, باندھی ہو سکتی ہے, اسلام پر مجبور کیا جائے گا, ولم تقتل, قتل نہیں کی جائے گی. بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ذکر کیا مرتد عورت کے قتل نہ کیے جانے کا, کہتے ہیں یہ قول ابی حنیفہ ہے اور قول محمد ہے. اور اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام ابو یوسف نے بھی رجوع کر کے اسی قول پر اپنا فتویٰ دے دیا تھا. تو تینوں اصحاب کا یہ قول ہے. یہ اب بدائع الصنائع ذرا لکھتے چلے آئیے. یعنی کتنی, جہاں اختلاف آ جائے, سمجھیے, جہاں احتمال آ جائے وہاں فتویٰ کفر کا نہیں ہوتا, تکفیر معین نہیں ہوتی. جہاں احتمال آ جائے. نمبر 2, جہاں اختلاف آ جائے ائمہ کا, وہاں تکفیر پہ اس طرح زور نہیں دیتے. اختلاف آ جائے تو وہاں پھر اختلاف کے ساتھ اقوال میں سے کسی قول راجح کو لیتے ہیں. آپ کی مرضی, آپ جو قول چاہیں لے لیں, تکفیر کریں, کچھ کریں, مگر ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح آپ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں تو اس طرح کرنے لگے تو امام اعظم کی ذات پہ خدا جانے کیا کیچڑ آپ جا اچھالیں گے, کن ائمہ پہ جا اچھالیں گے. اب میری سامنے کتاب بدائع الصنائع ہے, یہ دیکھ لیجئے, فقہ حنفی کی بہت بڑی عظیم کتاب بدائع الصنائع. اس کی جلد 9 ہے, الجلد التاسع, دار الکتب العلمیہ, بیروت لبنان کی, 9 جلد. کتاب السیر, صفحہ 531. صفحہ 531. میں بتانا چاہتا ہوں کہ احناف کا پورا مذہب کل کتب میں 1400 سال میں کیا ہے. اور شور شرابہ کرنے والے کم سے کم کوئی دین کا حیا کر لیتے, کچھ ائمہ کتب کا, فقہ کا, احناف کا, ائمہ کا, علم کا حیا کرتے اور اعتدال پہ رہتے. اختلاف کرتے, آپ کی اپنی مرضی, اختلاف ہوتا ہے, مگر اس طرح ماحول کریٹ کر دینا کہ ہر بندہ تھرانے کانپنے لگ جائے کہ دوسری بات کی تو کافر ہو جائے گا, گستاخان رسول کے ساتھ مل جائے گا, معاذ اللہ. اب امام کاسانی فرماتے ہیں بدائع الصنائع میں, فرماتے ہیں اما المرتدۃ فلا یزول ملکها عن اموالها بلا خلاف, بلا خلاف. امام کاسانی بدائع الصنائع میں صفحہ 531 جلد 9 کتاب السیر فرماتے ہیں اگر مرتدہ عورت ہے, مرتد ہو گئی, تو اس کی ملکیت اس کے اموال پر ختم نہیں ہوگی اور اس پر کوئی اختلاف نہیں. وہ کہتے ہیں جب بلا خلاف کہتے ہیں تو اس سے مراد عند الاحناف ہے, عند الحنفیہ, متقدمین حنفیہ مراد لے رہے ہیں. بلا خلاف کوئی اختلاف نہیں, چونکہ جو مرتدہ کے قتل کے قائل ہیں جو امام اور مذاہب, ان کے ہاں تو زوال ملک ہو جائے گا نا. تو بلا خلاف سے مراد عند الائمۃ الحنفیہ, احناف کے ہاں. فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تصرف کرنا اس کے اموال میں بالاجماع جائز ہوگا. مرتد عورت کا تصرف اپنے اموال میں بالاجماع جائز ہوگا, چونکہ حنفیہ ساروں کا اجماع ہے کہ وہ قتل نہیں کی جائے گی. لأنها لا تقتل, سن لیں, یہ بدائع الصنائع, چونکہ اسے قتل نہ کیے جانے کا حکم ہے, قتل نہیں کی جائے گی. فلم تکن ردتها سببا لزوال ملکها, لہذا اس کی ردت اس کی ملکیت کے زائل ہونے کا سبب نہیں بنتی, چونکہ اجماع ہے اس پر کہ اسے قتل کی سزا نہیں ہوگی. اس کو اجماع کہا.
احناف کا اجماع ہے، باقی مذاہب کا تو نہیں۔ مگر اب آپ بتائیے، آپ کفر کی رٹ لگا کے کہاں تک لے جائیں گے معاملے کو؟ میں ویسے چاندے کی دے رہا ہوں حوالے آپ کو، دیگ میں دانے چکھانے کے لیے، چوٹی کی چند بڑی اونچی کتابیں صرف دے رہا ہوں۔ اب یہ فتاوی قاضی خان ہے، دیکھیے فتاوی قاضی خان جلد 3 دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، 3ری جلد، کتاب السیر، صفحہ 524۔ اب امام قاضی خان آپ بیان فرماتے ہیں، ولا تقتل المرأة المرتدة عندنا ولكنها تحبس ابدا الى ان تتوب۔ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک، یعنی احناف کے نزدیک، عورت جو مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے قید کر دی جائے گی، خواہ عمر قید ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے تو باہر آ جائے، مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ فتاوی قاضی خان کتاب السید۔ اب دیکھتے چلے آئیے کہ کتنا اختلاف کی گنجائش ہے، میں تو صرف اختلاف کی گنجائش بتا رہا ہوں۔ اب یہ الہدایہ میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اس لیے لکھا دی کہ یہ سب علماء گھروں میں جا کے کتابیں اٹھائیں اور دیکھیں اور پڑھیں کہ کہیں سیاق و سباق سے ہٹ کر بات تو نہیں کی میں نے، آگے پیچھے صفحات کو پڑھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے درمیان سے ایک قول پڑھ دیا اور سیاق و سباق سے ہٹ کر اور باقی مضمون چھوڑ دیا ہو۔ اس لیے غور سے دیکھیں جا کر تمام لوگ جہاں تک میری آواز پہنچے، تاکہ کچھ لوگ جن کے کھوپڑیوں میں بوسا بھرا ہوا ہے اور عقل، شعور اور علم اور حیا نام کی شے نہیں ہے ان کے اندر، اور امت کے نوجوان لوگوں کو اور عاشقان رسول کو اور غلامان رسول کو ان کے جذبات کو ناجائز فتوے دے کر بھڑکا کر ایک ملک میں تباہی مچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ پڑھے جا کر کتابیں اٹھا کر۔ اب یہ الہدایہ میرے پاس ہے، ہدایہ اٹھا لیجئے، ہر کوئی پڑھتا پڑھاتا ہے ہدایہ۔ اب مگر یہ تو بغیر ہدایت اور بغیر الہدایہ کے ہیں، نہ ان کے پاس ہدایت نہ ہدایہ، نہ بدایہ نہ نہایہ، نہ حمایہ نہ بکایا۔ انہوں نے کیا دین کو سمجھنا، اور ان کا کام صرف فتوے دینا، سٹیجوں پر اچھل کود کرنا اور دین مصطفیٰ کو بدنام کرنا، اور پڑھے لکھے لوگوں اور نوجوان نسل کے سامنے تاجدار کائنات کے دین کا مذاق اڑانا اپنی نامعقولیت کی وجہ سے۔ یہ ہدایہ شریف ہے جو آپ پڑھتے ہیں، فقہ کی کتاب۔ اب اس کا باب ہے کتاب السیر، اس کا صفحہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہر کے پاس الہدایہ موجود ہے، مگر جو میرے پاس ہے الہدایہ فار ایگزامپل میں بتا رہا ہوں، وہ الجزء الاول ہے اس کا، میرے پاس بیروت کا چھاپا ہے، بیروت کا شرکہ دار الارقم، اس بیروت کے چھاپے میں صفحہ 458 ہے۔ باصورت کتاب السیر الہدایہ کی اٹھا لے، سادہ بات ہے، باب و احکام المرتدین، کتاب السیر ہے اور باب ہے احکام المرتدین کا۔ اس احکام المرتدین کے باب میں امام برہان الدین ابو بکر الفرغانی المرغینانی صاحب ہدایہ وہ لکھتے ہیں، سری عبارت، یہ صاحب متون ہیں، متن والے لوگ ہیں، یہ فقہ حنفی کا ٹیکسٹ ہے، کسی اور مفتی اور شاعر کی شرح نہیں ہے۔ ان کا قول ہے وَأَمَّا الْمُرْتَدَّةُ فَلَا تُقْتَلْ۔ ہدایہ چونکہ بدایت المبتدی کی شرح ہے اصل، تو ہدایہ کے اندر عبارت چلتی ہے بدایت المبتدی کی، اور الہدایہ اس کی شرح پر مشتمل ہے۔ تو اصل قول ہے اما المرتدۃ فلا تقتل، کہ اگر مرتد عورت ہو جائے گی تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور ساتھ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں اسی میں ہی وقال شافعی تقتل، اور امام شافعی کا مذہب ہے، یعنی ہمارا مذہب احناف کا ہے، قتل کی سزا نہیں ہوگی عورت پر، امام شافعی کا مذہب ہے تقتل، قتل کیا جائے گا۔ پھر صاحب ہدایہ دلیل دیتے ہیں وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نَهَا عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، ہماری دلیل یہ ہے احناف کی کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، آقا علیہ السلام نے منع فرمایا قتل نساء سے۔ یہ حدیث ہیں، بہت حدیث کثرت سے ملتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہمارا انحصار مذہب کا کہ عورت مرتد ہو بھی تو اس کو سزائے قید ہوگی، حبس ہوگا،
قبول اسلام کے لیے اسے مجبور کیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا، چونکہ آقا نے منع فرمایا تو یہ تخصیص العام ہے۔ فرماتے ہیں وہ عام اور مطلق حکم تھا، اور اس کے ساتھ آقا علیہ السلام کی اس تخصیص سے نہی قتل نساء سے اس کی تخصیص ہو گئی، تخصیص عام ہو گئی۔ اور آگے فرماتے ہیں صاحب ہدایہ وَلَٰكِن تُحْبَسُ حَتَّىٰ تُسْلِمَ، ہدایہ شریف، اسے قید کی سزا دی جائے گی حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اور پھر ہدایہ کی عبارت آگے پڑھ رہا ہوں، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، جامع الصغیر میں آیا ہے، یہ امام اعظم کی کتاب ہے جامع الصغیر، جو انہوں نے املا کروائی ہے، لکھائی ہے امام محمد کو۔ 6 کتابیں ہیں جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، اور آپ کے بیان سے املا لی، لکھا امام محمد نے مرتب کی، تو وہ قولاً قلماً املاءً امام اعظم کی کتب ہے، اور تحریراً ترتیباً تدویناً امام محمد کی ہیں۔ اس لیے امام محمد بن حسن شیبانی کو محرر المذہب اور مرتب المذہب کہتے ہیں۔ اور یہ کتب 6 کتب ظاہر روایہ کہتے ہیں ان کو، کتب ظاہر روایہ۔ ان میں ہے الجامع الصغیر، امام اعظم کی لکھوائی ہوئی کتابیں، جن 6 کو امام محمد نے مرتب کیا، اور آناف کی 6 ظاہر روایہ، یہ مذہب کی ظاہر 6 کتابیں ہیں اساس اس کی جامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر، المبسوط اور الزیادات۔ یہ 6 کتب ہیں جن کو کتب ظاہر روایہ کہتے ہیں، جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں کہ آپ نے املا کروائی، امام محمد نے مرتب کی۔ اس امام اعظم کی کتاب الجامع الصغیر میں امام محمد نے لکھا ہے وَتُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ حُرَّةً كَانَتْ أَمَةً وَالْأَمَةُ يُجْبَرُهَا مَوْلَا، فرمایا کہ اگر عورت ہے تو اس کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا، خواہ آزاد ہے خواہ امہ ہے، قتل نہ کیا جائے گا، یہ قول دلیل کے طور پہ لاتے ہیں۔ اور اگر لونڈی ہے تو اس کے مالک کے سپرد کیا جائے گا کہ اس کو مجبور کرے۔ اور پھر آگے اقوال آئے ہیں کہ پھر اس کو ضرب دی جائے گی، مارا جا سکتا ہے کچھ ایام کے لیے، ان اقوال کے اوپر محمول کیا جائے گا، تعزیر ہو سکتی ہے، حبس ہو سکتی ہے، قید، حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ مگر حضور علیہ السلام نے منع فرمایا عورتوں کو قتل نہ کرو۔ دیگر شوافے نے اس حدیث کا معنی یہ نہیں لیا، سمجھ لیں، مالکیہ اور شوافے نے یہ جو نہی قتل نساء کا معنی دوران محاربت اس پر اطلاق کیا ہے کہ یہ دار الحرب میں دوران جنگ عورتوں کو، حربی عورتوں کو قتل نہ کرنا، انہوں نے معمول کیا اس حدیث کو اس پر۔ امام اعظم نے اس کا اطلاق عام کیا ہے اور اس سے تخصیص کی ہے حکم عام کی، من غیر دینہ ومن بدل دینہ فاقتلوہ میں تخصیص کی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ امام اعظم کا قول اور یہ حدیث ہے، یہ صاحب ہدایہ کا قول میں نے سارا بتا دیا کہ وہ یہ امام اعظم کا سارا قالوا ھذا عند ابی حنیفہ لا یزول ملکہ، یہ امام اعظم کے قول تک سارا الہدایہ کا دے دیا۔ اس کے بعد کنز الدقائق، احناف کی آپ کو پتہ ہے متن کی کتاب، امام نصفی کی، ابو البرکات عبداللہ بن احمد النصفی، کنز الدقائق معروف ہے، جس کی شروع ہے البحر الرائق اور النہر الفائق، اور فقہ حنفی کی متون میں سے، عظیم متون میں سے ہے جو ہمارے نصاب کی کتب ہے۔ اس کے اندر باب المرتدین اٹھائیے، متن کے اندر درج ہے۔ امام نصفی نے کنز الدقائق میں لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے لا تقتل المرتدۃ بل تحبس حتی تستسلم، حتی تسلم، دونوں کو کہ مرتد، اگر عورت مرتد ہو جائے، آزاد ہو یا لونڈی ہو، تو فرمایا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی سزا قتل نہیں بلکہ اس کو سزائے قید دی جائے گی اس وقت تک حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لے، دوبارہ لوٹ آئے اسلام کی طرف۔ یہ میں نے آپ کو کنز الدقائق کی عبارت پڑھ کے سنا دی۔ باب المرتدین صفحہ 606 اور 607 ہے اس کتاب کا جو میرے پاس ہے، مسودہ ادارت القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی کا، یہ میرے پاس جو ہے اس وقت ادارت القرآن علوم الاسلامیہ کا جو طبع ہے اس کا صفحہ بتایا ہے، ورنہ تو کنز الدقائق باب المرتدین دیکھیں تو 4 سطر میں یہی جملہ ہے، 4 سطر باب المرتدین کا۔ یہ فتح الباری حافظ ابن حجر اسقلانی، اس کی جلد 18 فتح الباری شرح صحیح بخاری کی،
باب حکم المرتد والمرتدہ، مرتد اور مرتدہ کا حکم، وہ دو لفظ اس لیے قائم کیے امام بخاری نے بھی کہ کوئی فرق سمجھا امام بخاری نے بھی مرتد اور مرتدہ کے حکم میں، مرد اور عورت میں۔ اس میں پہلا قول انہوں نے عبداللہ بن عمر، زہری اور ابراہیم النخعی کا دیا، تقتل المرتدہ، کہ مرتدہ بھی قتل کی جائے گی، پہلا قول۔ اور کہا قال الجمہور تقتل المرتدہ، کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ مرتدہ عورت بھی قتل کی جائے گی، اجماع نہیں ہے اس پر، جمہور کا قول ہے۔ جمہور کے قول اور اجماع میں فرق ہوتا ہے۔ پھر حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں صفحہ 307، فتح الباری جلد 18 صفحہ 307، اس باب حکم المرتد والمرتدہ میں فرماتے ہیں وقال ثوری، امام سفیان ثوری نے فرمایا تحبس ولا تقتل، امام سفیان ثوری کا قول ہے اسے قید کی سزا دی جائے گی، قتل نہیں کیا جائے گا۔ واسندہ عن ابن عباس، اور انہوں نے اس قول کی سند عبداللہ ابن عباس سے لی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ وقال هو قول عطا، اور کہا حضرت عطا کا بھی یہی قول ہے کہ عورت مرتد ہوگی تو قتل نہیں کی جائے گی۔ وقال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی مذہب اور قول امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، تحبس الحرہ، آزاد عورت ہوگی تو اس کو قید کر دیا جائے گا، اور اگر عامہ ہے تو اس کو مالک کے سپرد کر دیا جائے گا، لونڈی ہے کہ وہ اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرے، تو قتل نہ کرنے پر ان تمام لوگوں کا قول ہے، عدم قتل کا قول ہے۔ اور اس پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، انہوں نے فرمایا لا تقتل النساء اذا ہن ارتددن، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر عورتیں مرتد ہو جائیں ان سے ارتکاب کا، ردہ کا، اور ردہ علی الاعلان اطلاق ہے، کسی بھی طریق سے ارتداد ہو، کافر ہو جائیں کسی بھی طریق سے بشمول احانت، اگر وہ مرتد ہو جائیں تو فرمایا ان کو قتل نہ کیا جائے۔ رواہ ابو حنیفہ، اب یہ روایت یہ عبداللہ ابن عباس سے امام اعظم نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی امام اعظم ہیں، عن عاصم ابن زری عن ابن عباس اخرجہ ابن ابی شیبہ والدارقطنی، امام اعظم نے اپنی سند سے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی، اور اسے امام ابن شیبہ نے بھی اور امام دار قطنی نے بھی روایت کیا، اور امام اعظم کا مذہب حافظ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا کہ وہ قتل نہیں کی جائے گی اگر عورت مرتد ہوگی۔ اب یہ عمدۃ القاری ہے میرے سامنے، علامہ امام عینی کی، حنفی امام ہے، صحیح بخاری کے شارح، عمدۃ القاری، اس کی جلد 16 سادس اشر 16 جلد، وہی حدیث بخاری شریف کا باب حکم المرتد والمرتدہ، اس میں انہوں نے وہی بیان کیا کہ روا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عاصم عن ابی ذر عن ابن عباس، پوری سند کے ساتھ، لا تقتل النساء اذا ہن ارتددن، اگر عورتیں ارتداد کا ارتکاب کر لیں، مرتد ہو جائیں تو انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، اس حدیث سے اور آقا علیہ السلام کا فرمان قتل نساء کی نہی سے، دونوں کے ساتھ امام اعظم نے تخصیص کی ہے، من غیر دینہ من بدل دینہ فاقتلوہ میں، اس حکم عام میں تخصیص کی ہے کہ عورت میں اگر ارتداد ہو تو قتل نہیں، سزائے قید ہوگی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ذاتی طور پر اگر گستاخی رسول کا معاملہ ہو تو میں مالکیہ، شوافی اور حنابلہ کے مذہب پہ فتویٰ دیتا ہوں، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ احناف کے پورے مذہب کو سمجھیں اور امام اعظم کے مذہب کو سمجھیں، اور پھر سوچیں کہ ایسا کرنے والے گستاخان رسول کے ساتھ ہیں اور وہ بھی گستاخ ہو گئے، واجب القتل ہو گئے، کہ کیا تماشا بنا رکھا ہے دین کا۔ اب یہ صحیح بخاری کی اگلی شرح امام قسطلانی کی ارشاد الساری، ہر شرح اٹھا کے دیکھ لیں صحیح بخاری کی، امام قسطلانی ارشاد الساری جلد 14 دار الکتب العلمیہ جلد 14، ہر ایک نے لکھا ہے تقتل المرأہ، یہ قول امام حضرت ابراہیم نخعی کا، امام ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور زہری کا قول دیا سب نے۔ پھر اس کے بعد فرمایا عن ابن عباس فیما رواہ ابو حنیفہ عن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بسند الی ابن عباس، ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی لا تقتل النساء اذا ہن ارتددن، اخرجہ ابن ابی شیبہ والدارقطنی۔ تو امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ عورت اگر مرتد ہو جائے، حنفیہ کا قول و مذہب کہ قتل نہیں کی جائے گی، انہوں نے اس حدیث پر بنیاد بنایا،
اور اس لیے یہ جو قول ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، ارشاد الساری صفحہ 341 آگے چل کر لکھتے ہیں، یہ جو قول ہے فرماتے ہیں عام المخصوص ہے، یعنی عام مخصوص العام بھی کہتے ہیں کہ یہ عام ہے جس میں سے کچھ مخصوص کر دیا گیا، خص منہ بعد، عام خص منہ بعد، اس کو کہتے ہیں کہ احناف مذہب حنفیہ میں وہ کہتے ہیں واستدل بہ علی قتل المرتدۃ کل مرتد، انہوں نے استدلال کیا من بدل دینہ فاقتلوہ سے کہ جو دین بدل لے اس مرتد کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس پر وخصہ الحنفیۃ بالذکر للنہی عن قتل النساء، لیکن احناف نے اس میں تخصیص کی قتل نساء کی نہیں کے ساتھ کہ یہ حکم عام تھا، اس میں قتل نساء کا جو آقا کا حکم ہے اس سے تخصیص ہو گئی، عورت اگر مرتد ہوگی تو وہ اس سے تخصیص کے ساتھ وہ مستثنیٰ قرار پائے گی، یہ امام قسطلانی کا دے دیا تھا۔ اب یہ اسی طرح آپ کو الایضاح فی شرح الاصلاح فقہ حنفی کی بہت بڑی عظیم کتاب ہے امام ابن کمال پاشا الحنفی کی، انہوں نے بیان کیا کہ لا تقتل مرتدۃ خلافا للشافعی وتحبس حتی تسلم، حنفی مذہب ہے، ہر ایک نے صاحب متن نے بیان کیا کہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو قتل نہیں کی جائے گی، اور اس میں امام شافعی کا مذہب اس کے خلاف ہے، حنفی کہتے ہیں کہ اس کو حبس کیا جائے گا قید حتی تسلم، حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لے، اس کے تصرفات اس کے مال میں کسب اکتساب جائز ہوں گے چونکہ وہ واجب القتل نہیں ہے، یہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں بچے کے قتل کا جو عقل رکھتا ہو اس کا بھی یہی حال ہے کہ اسلام قبول کرنے پر کیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا، تو اسی طرح اگر امام ظفر کا اور سارے پھر اقوال دیے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر آگے النہر الفائق، امام ابن نجیم الحنفی کی النہر الفائق، شرح کنز الدقائق، جلد 3، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، صفحہ 256، متن ہے ولا تقتل المرتدۃ بل تحبس حتی تسلم، وہی عورت اگر ارتداد کی مرتکب ہو، کسی وجہ سے مرتد ہو تو قتل نہیں کی جائے گی، سزائے قید ہوگی، یہ کنز الدقائق کی۔ اور النہر الفائق امام ابن نجیم کی شرح، انہوں نے وضاحت کی، فرمایا لا تقتل المرأۃ، امام ابن نجیم کہتے ہیں للنہی عن قتل النساء، چونکہ یہ حدیث جو قتل نساء کی آئی ہے اس نہیں سے حکم عام میں تخصیص ہو گئی احناف کے ہاں، بل تحبس، سزائے قید ہوگی ابداً الی ان تموت، خواہ سزائے عمر قید ہو جائے موت تک یا ایمان قبول کر لے، مگر قتل نہیں کیا جائے گا، یہ النہر الفائق صفحہ 256۔ اب آگے ملا علی قاری کی کتاب فتح باب العنایہ فی شرح کتاب النقایہ، النقایہ کی شرح فتح باب العنایہ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کی جلد 3، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان کا مطبوعہ، جلد 3 صفحہ 590 میرے ہاتھ میں ہے، احکام المرتد، فقہ حنفی کی مضبوط کتاب، تو اس میں ملا علی قاری نے لکھا ولا تقتل مرتدۃ وتحبس حتی تسلم وصح تصرفها وکسبها لورثتها، مرتد ہو جائے اگر عورت قتل نہیں کی جائے گی، سزائے قید دی جائے گی تاکہ اسلام قبول کر لے، سزائے قتل نہیں۔ اب عمدۃ الرعاء علی شرح الوقایہ، یہ علامہ عبد الحی لکھنوی، حضرت امام عبد الحی لکھنوی فرنگی محل، جنہوں نے بڑے بڑے امام ہیں وہ فقہ حنفی کے، عمدۃ الرعاء اس کی جلد رابع 4 جلد، تو انہوں نے شرح وقایہ پر لکھی ہے، شرح وقایہ پر، تو شرح وقایہ جو کنز الدقائق آ چکی، اب شرح وقایہ آ گئی، ہدایہ آ چکی، اب اس کی شرح گزر چکی، اب اس کی شرح وقایہ اور اس پر عمدۃ الرعایا، تو شرح وقایہ جو ہماری فقہ حنفی کی کتاب ہے اس کی عبارت ہے ولا تقتل مرتدۃ وتحبس حتی تسلم، یہ شرح وقایہ ہے پہلے، حنفی مذہب کی معروف متن کی کتاب کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل کی سزا نہیں ہوگی، حبس کیا جائے گا حتیٰ کہ اسلام قبول کریں۔ اب یہ شرح وقایہ کا متن تھا، اس پر علامہ عبد الحی لکھنوی نے اب اس پر شرح لکھی ہے عمدۃ الرعایا، تو وہ عمدۃ الرعایا میں وہی بات کرتے ہیں، پھر وہ آگے دلیل دیتے ہیں، اور وہ دلیل یہی دیتے ہیں
کہ ولا تقتل مرتدۃ، مرتدہ عورت قتل نہیں کی جائے گی، خلافا لشافعی، امام شافعی کا مذہب اس کے خلاف ہے، وہ قتل کے قائل ہیں، وتوبس حتی تسلم وصح تصرفها وکسبها لوراثتها، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث کا اطلاق تھا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل لے، گستاخی کا مرتکب ہو، کلمہ کفر کہے، اللہ کی گستاخی کرے، اس کی تقدیر کا انکار کرے، اللہ کی صفات کا انکار کرے، شان رسالت کا انکار کرے، قرآن کا کسی جز کا، کسی آیت کا، کسی وجہ سے کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو امام شافعی کہتے ہیں مرد و عورت قتل کیا جائے گا، امام اعظم کہتے ہیں عورت ہو تو قتل نہیں کی جائے گی۔ امام شافعی کی دلیل ہے وہ حدیث من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اب دین میں تغیر کر دے، بدل لے، قتل کر دیں۔ اور وہ فرماتے ہیں احناف ولنا حدیث النہی عن قتل النساء، ہمارے نزدیک صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری، آقا علیہ السلام نے منع فرمایا خبردار عورتوں کو قتل نہ کرو، کافر عورتوں کو۔ اب اس پر فرق ہے، شوافع نے کہا اس کا اطلاق حرب کے درمیان حربی عورتوں پر ہے، امام اعظم نے کہا کہ عام عورتوں پر بھی ہے جو غیر مسلم ہوں، انہوں نے غیر مسلموں پر بھی اطلاق کی۔ آگے چل کے یہ بحث الگ آئے گی کہ امام اعظم کے مذہب میں یہودی اور عیسائی اگر مرتکب ہو جائے ایسے ارتداد گستاخی کا تو اس کی سزا بھی قید ہے، تعزیر ہے، قتل نہیں ہے۔ متقدمین نے تو یہودیوں عیسائیوں کو سزائے قتل سے بھی مستثنا کر دیا ہے، امام اعظم اور متقدمین کا اس پر متاخرین احناف نے اختلاف کیا، اور انہوں نے عیسائیوں، یہودیوں اور کافروں کی بھی سزائے گستاخ رسول کی سزا پر قتل کا قول کیا۔ اس پہ احناف میں دو قول پائے جاتے ہیں، اگر عیسائی یہودی غیر مسلم ارتکاب کرے گستاخی رسول کا تو احناف میں دو قول ہیں، متقدمین کے ہاں ان کا بھی عدم قتل کا تھا، متاخرین کے ہاں سزائے قتل کا قول ہے، اس پر دو قول ہیں، مگر عورت کے مرتد ہونے پر ایک ہی قول ہے، قتل نہ کرنے کا۔ تو فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے اس کو قول لیا من بدل دینہ فاقتلوہ ولنا، اور ہمارے لیے حدیث النہی عن قتل النساء، حضور نے عورتوں کے قتل سے منع کیا، لہذا تخصیص العام ہو گئی، عورت مستثنا ہو گئی، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، یہ معروف حدیث ہے۔ یعنی یہ شرح وقایہ اور عمدۃ الرعایہ نے لیا۔ پھر ملا علی قاری نے بھی شرح شفا میں یہی قول لیا، ان کا بھی ولا تقتل المرتدۃ وتسترق، ان کو قید کیا جائے گا، غلام اسیر بنا لیا جائے گا، اسیر قید بنا لیا جائے گا، مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے لا تقتل النساء فی الردہ، عورت اگر مرتد ہو جائے تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وبہی قال ابو حنیفہ، یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، یہ قاضی ایاز نے بھی کہا، یہ ملا علی قاری نے بھی کہا، اور تمام ائموں نے، یہ اس وقت میں نے پڑھا شرح شفا ملا علی قاری کا قول۔ اب دوسرا اس میں مسئلہ آتا ہے، اگر کسی نے کہا اختلاف کرتے ہیں، میں دوسرا مسئلہ بیان کر رہا ہوں مگر میں خود اختلاف کرتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ تھا، کسی کافر نے گستاخی کی، اس پر اجماع ہے، سن لیں، اگر مسلمان گستاخی کرے تو مرتد ہوگا، اس پر حد ہوگی قتل کی اور واجب القتل ہے، اس کی سزا ہوگی، مگر اگر کوئی کافر گستاخی رسول کا ارتکاب کرے تو اس پر اجماع نہیں ہے، پھر تو اس پر اسے تعزیر ہوگی۔ مالکیہ، شوافی اور حنابلہ، ان تین مذاہب کے ہاں اگر کافر، یہودی اور عیسائی گستاخی رسول کا مرتکب ہو تو سزا قتل ہوگی، ان کے ہاں سزا قتل ہوگی۔ اگر کافر مرتد ہو، اگر کافر اور عیسائی اور یہودی ارتکاب کرے گستاخی کا، ان کے ہاں سزا قتل ہوگی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا قول اور متقدمین احناف کا قول، اگر کافر گستاخی رسول کا مرتکب ہو، یہودی اور عیسائی مرتکب ہو، تو ان کے متقدمین کے مذہب میں اس کی سزا بھی قتل نہیں تھی، اس کے لیے حبس تھا، سزائے قید ہے، سزائے قید دی جائے گی، تعزیراً سزا دی جائے گی۔ متقدمین کا قول تھا کہ قتل کی سزا نہیں دی جائے گی کافر کو، یہودی کو، عیسائی کو، مگر اس پر احناف میں اختلاف ہوا۔ متاخرین احناف نے، بہت سے متاخرین احناف نے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں نے کہہ دیا تو بے شمار کتابوں میں موجود ہے، متاخرین احناف نے کہا کہ اگر کافر، یہودی اور عیسائی بھی ارتکاب کرے گستاخی رسول کا تو اس کی سزا بھی موت ہوگی، قتل کیا جائے گا۔ تو اس مسئلے پر احناف میں بھی اختلاف ہے، اگر یہودی نے گستاخی رسول کی، عیسائی نے گستاخی رسول کی، کافر نے گستاخی رسول کی،
تو احناف متقدمین، امام اعظم ابو یوسف اور متقدمین جو تھے ان کے ہاں تھا عدم قتل، تعزیر تھی، سزائے قید تھی، کوڑے تھے، طویل سزائے قید تھی، مگر متاخرین احناف نے اس پر اختلاف کیا۔ امام محمد کے قول کی بنا پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر گستاخی رسول کا ارتکاب یہودی عیسائی غیر مسلم بھی کرے تو قتل کیا جائے گا۔ تو احناف کے دو قول ہیں اس مسئلے پر، متقدمین کا قول عدم قتل کا، متاخرین احناف کا قول یہودی عیسائی اور غیر مسلموں کی گستاخی پر قتل کا۔ میرا فتویٰ قتل کا ہے۔ میں ہر صورت بلا استثناء گستاخ رسول کی حد قتل سمجھتا ہوں۔ میرے قول اور میرے فتویٰ میں مرد ہو یا عورت قتل کیا جائے گا، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، جو گستاخ رسول ہو قتل کیا جائے۔ میرے مذہب، میرے قول اور میرے فتویٰ میں کوئی استثناء نہیں، قتل ہے۔ مگر میں دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے اختلاف المذاہب رکھ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ اور جن لوگوں کی آنکھیں بد ہیں، جن کے پاس علم نہیں، جہالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، تعصب ہے، جہالت ہے، نیری فتویٰ بازی اور شور شرابہ ہے، ان کی آنکھیں، شعور کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں کہ وہ جانیں کہ مذاہب میں جہاں اختلاف ہو وہاں اتنی شدت نہیں کیا کرتے، جہاں احتمال ہو وہاں اتنی شدت نہیں کیا کرتے۔ تو ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ احکام میں کتنا فرق ہے۔ تو شفا شریف کو اگر اٹھائیں، یہاں سے شروع کرتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ شفا شریف میں جہاں قتل ذمی کی بحث، قتل کی بحث آئی ہے مرتد کی، اور یہ بحث آئی ہے کہ گستاخ رسول کی قتل کے لیے، اس میں انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی مسلمان گستاخی کا مرتکب ہو، مسلمان گستاخی کا مرتکب ہو تو اس پر اجماع ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ اور وہ جو عورت کی بات تھی اس میں ایک تو میں نے عبداللہ ابن عباس کی روایت دی نا آپ کو کہ عورت اگر ارتداد کرے تو قتل نہیں کی جائے گی۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخی رسول کی باب میں استطابت المرتد کی فصل کے تحت سیدنا مولا علی شیر خدا کی مروی روایت بھی کوٹ کی کہ سیدنا علی شیر خدا میں بھی ورویان علی لا تقتل المرتدۃ وتسترق وقالوا عطا وقتادہ ایضا ورویان ابن عباس لا تقتل النساء بالردہ وبہ قال ابو حنیفہ۔ یہ قاضی ایاز نے بھی الشفاء میں لکھا، فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا سے بھی مروی ہے کہ ردت میں عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور عطا کا بھی قول ہے، قتادہ کا بھی قول ہے، عبداللہ ابن عباس کا بھی یہ ہے کہ ارتداد ہو جائے تو عورت قتل نہیں کی جائے گی، وبہ قال ابو حنیفہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اب اس پر تو اختلاف کوئی نہیں تھا۔ اب آگے چلیے، اختلاف آیا ذمی میں، اگر یہودی اور نصارہ، عیسائی، یہودی، غیر مسلم اگر کوئی گستاخی رسول کا مرتکب ہو جائے تو اس پر اب پڑھیے قول، شفا شریف کی عبارت پڑھ رہا ہوں، فصل فی حکم ذمی اذا صرح بسبہ او ارد او استخف بقدرہ ووصفہ بغیر الوجہ الذی کفر بہ قال القاضی ابو الفضل ھذا حکم المسلم۔ سن لیجئے کہ یہ جو قتل ہے، اگر کوئی شخص حضور کی شان میں صریح گستاخی کرے، تعریضاً گستاخی کرے، استخفاف کرے، استحقار کرے، گستاخی کا مرتکب و عیب منسوب کرے، قاضی ایاز فرماتے ہیں حکم مسلم کے لیے حکم ہے کہ وہ قتل کیا جائے گا اگر مسلمان ایسا کرے۔ اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے۔ لیکن وَأَمَّا الذِّمِّيُّ، آگے سنیے، اگر ذمی کرے گستاخی، خواہ صریحاً، خواہ تعریضاً، خواہ صراحتاً، خواہ اشارتاً، خواہ کنایتاً، ذمی یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم اگر وہ گستاخی کا مرتکب ہو، یہ قاضی ایاز کی فصل پڑھ رہا ہوں آپ کو میں، اس باب گستاخی رسول میں حکم ذمی، یہ فصل ہے پوری، کہتے ہیں فَأَمَّا الذِّمِّيُّ إِذَا صَرَّحَ بِسَبِّهِ أَوْ أَرَّدَ وَاسْتَخَفَّ بِقَدْرِهِ، پورا، اگر یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم گستاخی کا مرتکب ہو تو سن لیجئے لفظ، قاضی ایاز فرماتے ہیں فَلَا خِلَافَ عِندَنَا فِي قَتْلِهِ إِن لَّمْ يُسْلِمْ۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں، یعنی مالکیہ کے ہاں، مذہب مالکی میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں، اگر وہ توبہ نہیں کرتا
تو قتل کیا جائے گا. اس پر مالکیہ میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ہم اس کو اس بات پر ذمہ اور عہد نہیں دیتے. یہ عامت العلماء کا قول ہے، الا ابا حنیفہ والثوری واتباعهما من اہل الکوفہ فانهم قالوا لا يقتل وما هو علیہ من الشرک اعظم ولكن يؤدب ويعذر. یہ امام اعظم کا مذہب ہے. اگر یہودی اور عیسائی غیر مسلم گستاخی کا مرتکب ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم مالکیہ کے ہاں کوئی اختلاف نہیں، قتل کیا جائے گا. لیکن کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری اور اہل کوفہ ان کے اتباع، ان کا مذہب اور قول یہ ہے کہ انہم قالوا لا یقتل، ذمی یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم گستاخی کرے تو سزا قتل نہیں ہوگی، ولیکن یعذب و یعذر، انہیں تعذیب اور تعزیر دی جائے گی، سزائے قید دی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے، عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے، مگر قتل کی سزا یہودی عیسائی غیر مسلم کی نہیں. امام اعظم کے ہاں میرا قول امام مالک کے ساتھ ہے، امام شافعی کے ساتھ ہے، امام احمد بن حنبل، میں یہودی عیسائی غیر مسلم بھی اگر گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل کا قائل ہوں. مگر یہ امام اعظم کا فتویٰ آپ کو بتا دیا ہے. تو جب امام اعظم کا قول متقدمین احناف کا قول آ جائے تو اتنا احتمال ہو جاتا ہے، پھر علماء کو اعتدال سے کام لینا چاہیے. جہاں احتمال آ جائے وہاں اعتدال ہو جاتا ہے، جہاں امکان اور تعدیل اور اختلاف ہو جائے وہاں قطعی استدلال ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، وہاں دیر نگری نہیں مچائی جاتی. اب یہ امام اعظم کا قول بیان کیا، اس پر وہ آگے بیان کرتے ہیں مالکیہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم استدلال کرتے ہیں اس آیت کریمہ سے کہ غیر مسلم کافر بھی گستاخی کرے اگر آقا علیہ السلام کی تو قتل کیا جائے گا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 سے استدلال کرتے ہیں مالکیہ. آپ نے سن لیا نا امام اعظم کا مذہب احناف کا کہ غیر مسلم یہودی اور عیسائی کرے گا تو اسے تعزیر ہوگی، عمر قید تک سزا ہو سکتی ہے مگر سزائے قتل نہیں. اب امام اعظم کے اس مذہب کے خلاف مالکیہ شوافع دوسرے اس کے رد میں اپنی دلیل لاتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 وہ بیان کرتے ہیں وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ شُيُوخِنَا، ہمارے بعض شیوخ نے استدلالاً یہ آیت کوٹ کی وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِهِمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. سورہ توبہ آیت نمبر 12 کہ اگر وہ اپنے ایمان اپنے عہد کو توڑ دیں بعد میں اور تمہارے دین میں طعن کریں، اگر جو ذی عہد ہیں غیر مسلم تمہارے عہد میں، ذمی تمہارے عہد میں رہنے والے، اگر وہ ایمان اور عہد کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں، اور دین کے طعن میں گستاخی رسول آ جاتی ہے، طعنوا فی دینکم، تمہارے دین میں طعن کریں، گستاخی رسول اس ذیل میں آتی ہے. فقاتلوا ائمۃ الکفر، پھر ان کفر کے سرغنوں کو قتل کر دو. انہم لا ایمان لہم، ان کے لیے کوئی ایمان نہیں، لعلہم ینتہون. وہ کہتے ہیں کہ مالک ہمارے علماء کا استدلال یہ آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں کافروں کو غیر مسلموں کو بھی اگر دین میں طعن کریں تو ان کا عہد ٹوٹ گیا اور ان کو قتل نہیں کر سکتے، ان کو قتل کر دینے کا حکم ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں امام مالک کے اصحاب من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من الانبیاء من مسلم او کافر قتل ولم یستتب، کوئی رسول پاک کی یا دیگر کسی نبی کی گستاخی کرے خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس سے توبہ بھی طلب نہیں کی جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ شفا میں مالکیہ کا مذہب ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ احناف کا امام ابو حنیفہ کا قول جدا ہے، وہ کہتے ہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تعزیر کی جائے گی خواہ عمر قیدی ہو. اب سوال پیدا ہوا کہ پھر امام اعظم نے ایسا کیوں کہا؟ اب میں آپ کو بتا دوں، میں پھر اپنا مذہب بتا دوں، میں ان کی سزائے قتل کا قائل ہوں. کافر یہودی عیسائی جو بھی ہو جو گستاخی رسول کرے گا، مسلم و غیر مسلم بلا اختلاف و بلا استثناء اس کی حد قتل ہے، وہ قتل کیا جائے گا. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے چونکہ حنفی ہوں تو امام اعظم کا ایک مذہب ہے جو ہر ایک نے بیان کیا جس میں کوئی شک نہیں، تو ان کا دفاع کرنا بھی میرا فرض ہے. میں دفاع کہہ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں کہ امام اعظم کی نظر میں یہ آیت نہیں تھی، انہوں نے پھر ایسا کیوں کہا؟ وہ میں امام اعظم نے یہ جو قول کیا کہ یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم اگر گستاخی رسول کا ارتکاب کرے تو ان کی سزائے قید ہو سکتی ہے اور ان کی سزائے موت قتل نہیں ہوگی،
اس کی وجہ وہ شرح یہ کرتے تھے اس آیت کریمہ کی امام اعظم نے اور متقدمین احناف نے یہی آیت کہ امام مالک کا مذہب یہ میرے سامنے قرطبی ہے، یہ کتاب الجامع لأحکام القرآن قرطبی، اس قرطبی کو پڑھ رہا ہوں، یہی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 اور قرطبی کے تحت اس کا نقطہ الثالثہ اس کے تحت وہ یہی بحث کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے عہد کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو قتل کر دو ان کفر کے سرغنوں کو۔ اب امام قرطبی بھی لکھتے ہیں یہ قول ہے وہ مذہب الشافعی، یہ سار اجمع عامت و اہل علم، یاد رکھ لیں کہ عامہ اہل علم من سب النبی علیہ القتل، بغیر اختلاف کے ان پر قتل کی سزا ہے۔ قال ذالک مالک واللیث و احمد و اسحاق وهو مذہب الشافعی، امام مالک کا بھی یہ مذہب ہے، امام لیث کا بھی، امام احمد بن حنبل کا بھی، امام اسحاق کا بھی، اور امام شافعی کا بھی مذہب یہی ہے۔ آگے حوکیہ عن النعمان، امام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ان کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں انہ قال لا یقتل من سب النبی من اہل الذمہ، جو اہل ذمہ میں سے ہوں گے یہودی اور عیسائی ان کو قتل نہیں کیا جائے گا اہل الذمہ میں سے۔ یہ امام اعظم اکیلے 4 اماموں میں ہیں جنہوں نے اختلاف کیا اس پر۔ اب دلیل لاتے ہیں، مالکیہ، شوافع، امام احمد بن حنبل، حنابلہ، ان کی دلیل یہ ہے وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کو آیت نمبر 12 سورہ توبہ کی پڑھ کے بتا دی، ان کی دلیل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اما ذمی اذا طعن فی الدین انتقد احدہ فی المشہور من مذہب مالک، جب ذمی ہے یہودی اور عیسائی اس نے دین میں طعن کیا، اور حضور علیہ السلام کی گستاخی دین میں سب سے بڑا طعن ہے، جب یہ طعن کیا تو اس کا جو عہد ہے وہ ٹوٹ گیا، وہ عہد نے جو اسے بچا رکھا تھا وہ عہد ٹوٹ گیا، یہ مذہب مالک ہے۔ لقولی ان ناقصوا ایمانہم، توڑ دیں تو پھر امر ہے ان کے قتل و قتال کا، اور امام شافعی نے بھی یہ کہا۔ اب امام قرطبی بیان کرتے ہیں آگے، وقال ابو حنیفہ فی ھذا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے چونکہ اختلاف کیا کہ ذمی ہوگا یہودی عیسائی غیر مسلم تو اس کی سزا قتل نہیں ہوگی، سزائے موت کی بجائے عمر قید ہو سکتی ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے انہ یستتاب، سب سے پہلے اسے توبہ طلب کی جائے گی، اگر وہ توبہ نہیں کرتا یعنی قبول اسلام نہیں کرتا، اس کا قبول اسلام اس کی توبہ ہے، توبہ نہیں تو فرماتے ہیں ان مجرد الطعن لا ينقض به العہد الا مع وجود النقص، وہ کہتے ہیں کہ مجرد طعن، گستاخی رسول مجرد طعن فی الدین ہے، یہ امام اعظم کی دلیل ہے، جس نے گستاخی کی اس نے دین میں طعن کیا، سب سے بڑا طعن کیا۔ وہ فرماتے ہیں امام اعظم کے جو طعن مجرد ہے محض گستاخی یا دین میں طعن کرنا، اس سے عہد نہیں ٹوٹتا، جو عہد انہیں جان کی امان دینے کا ملا ہوا ہے غیر مسلموں کو مسلم ریاست میں، جان کی امان کا، مجرد طعن فی الدین یعنی گستاخی سے ان کا عہد نہیں ٹوٹتا، عہد امان۔ امام اعظم فرماتے ہیں ما وجود نقص، اس کے ساتھ ان کے عہد کے ٹوٹنے کا ایک اور عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ عز وجل انما امر بقتل بشرطین، یہ امام اعظم کا مذہب ہے کہ ان کو قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مشروط کیا 2 شرطوں کے ساتھ، عہدہما نقضہم العہد، ایک جو عہد امان ہے کسی عمل سے اس کو توڑ دیں، اور وہ توڑنا تلوار اٹھا لینا کسی، اور ریاست کے خلاف تلوار اٹھانا، بندوق اٹھانا، ریاست کے حکم کو توڑنا، تو نقض عہد، اور دوسرا وثانی طعنہم فی الدین، اور دوسرا دین میں طعن کرنا۔ امام اعظم کا مذہب ہے کہ دونوں شرطیں ملیں تو فقاتلوا ائمۃ الکفر کے قول کا اطلاق ہوگا، پھر ان کا قتل جائز ہے۔ جس نے نقض عہد نہیں کیا یعنی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کی، صرف گستاخی کی، تو طعن فی الدین کی ایک شرط ہوئی، ایک رہ گئی، لہذا انہیں عمر قید کر دی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے تعزیراً، مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ انہوں نے دلیل دی کہ دونوں شرطیں ملیں تو قتل کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسرے ائمہ نے یہ کہا کہ غیر مسلموں کا جو نقض عہد ہے، اس پر میں آپ کو اپنا موقف الگ دوں گا، اپنا موقف، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور نقض عہد کی ایک نئی تعریف دوں گا میں، نقض عہد کی
جس میں امام اعظم کے مذہب کی بھی حفاظت اور باقی ائمہ کے مذہب کی حفاظت، تطبیق دے دوں گا اینڈ پر۔ دوسرے کہتے ہیں کہ جس نے من سب النبی من اہل ذمہ، یہ قرطبی کا قول ہے، قرطبی الخامسہ کے تحت، اکثر العلماء، خاص ذمی ہے جس نے رسول پاک کی گستاخی کر دی، کہا اس کا عہد ہی کوئی نہیں، اس کا عہد ہی نہیں ہے، اس کی امان ہی نہیں ہے، چونکہ ہم گستاخی کرنے کی اجازت کے ساتھ امان نہیں دیتے کسی کو۔ یہ مالکیہ کی دلیل ہے، سن لیں، مالکیہ کی، اور شوافی حنابلہ کی ان کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا جو عہد امان تھا، اس عہد امان میں یہ کہاں شامل تھا کہ وہ دین میں تان بھی کرتے پھرے اور حضور کی گستاخی بھی کرتے پھرے؟ گستاخی کر دی تو عہد امان ٹوٹ گیا۔ انہوں نے گویا گستاخی کو نقد عہد میں شامل کر لیا اور تان فی الدین کو اضافتاً سمجھا، اس لیے انہوں نے اس آیت کے مطابق ذمہ کی سزا قتل سمجھی۔ امام اعظم نے نقد العہد اور تان فی الدین کی واو عاطفہ کی وجہ سے دو الگ الگ شرطیں قرار دی اور فرمایا دونوں شرطیں جمع ہوں گی تو ان کی حد قتل ہوگی، ورنہ تعزیر ہوگی، سزائے عمر قید ہو جائے گی۔ اب آپ، یہ امام اعظم کا مذہب تھا، یہ امام ثوری کا اور اتباع ان کا اہل کوفہ کا، اس لیے فرمایا لا یقتل، اور فرماتے ہیں کہ وہ اگر گستاخی کر لی انہوں نے یا ارتداد کر لیا تو شرک سے بڑا کام تو نہیں کیا، وہ تو بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں کفار، شرک کرتے ہیں، مسلمانوں کی ریاست میں رہ کر اگر ان کے ٹیمپل ہیں بت کی پوجا کرتے ہیں، شرک کر کے اگر ہم نے قتل نہیں کیا تو اگر دوسرا عمل گستاخی کا ہو گیا تو یہ بھی شرک کی طرح ارتداد کا ایک عمل ہے جو ہمارے ہاں ان کا کفر ہے، لہذا کہتے ہیں نقض عہد نہیں ہوا۔ یہ دو اوائل دور میں ایک اختلاف تھا، امام اعظم امام ثوری ایک طرف تھے اور متقدمین احناف سارے ایک طرف تھے، مالکیہ شوافی حنابلہ ایک طرف تھے۔ اس لیے امام اعظم کا فتویٰ یہ تھا ولیکن یؤدب و یعذر، کافر غیر مسلم یہودی گستاخی کا مرتکب ہو تو قانون یہ ہونا چاہیے کہ سزائے قید دیں، بھلا ان کو عمر قید کر دیں، مگر تعزیراً کر دیں۔ اب میں اس میں آگے چل کے بتاتا ہوں، یہ تھا ان کا۔ اب میں نے جو قول کیا، میں اب ان مذاہب کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کی تطبیق کر رہا ہوں، ایسی تطبیق کہ امام اعظم کا فتویٰ بھی سچا اور دیگر ائمہ کا فتویٰ بھی سچا۔ اب آپ حیران ہوں گے وہ تطبیق کیا ہے؟ چونکہ میرا قول یہ ہے، سن لیں، میرا مذہب کہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلم ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل، میں استثناء کا قائل نہیں ہوں۔ گویا اب اس میں ظاہراً آپ دیکھیں تو میرا قول امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی مطابقت میں ہو گیا، اور ظاہراً اب یہ قول کہ اگر کسی یہودی عورت اور عیسائی عورت نے یا کافر عورت نے، غیر مسلم نے کسی جگہ پاکستان میں گستاخی کی تو اس کو عمر قید کی سزا ہے مگر قتل نہیں ہے۔ اب امام اعظم کا قول یہ ہے، ہر حدیث میں، ہر تفسیر میں، ہر شارح نے، ہر مفسر نے، ہر فقیہ نے، کل کتب میں یہ درج ہے، ابواب قائم ہے۔ ہماری فقہ کی تمام کتابوں میں یہ کتاب احکام القرآن ہے، امام جساس کی الحنفی، امام ابو بکر الجساس امام حنفی کی۔ اختلاف انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ قد اختلف الفقہاء، یہ امام ابو بکر الجساس، احکام القرآن جز 3 صفحہ 85، حنفی ہیں، حنفی فرماتے ہیں فقہاء نے اختلاف کیا فی ذالک، من اہل ذمہ کی بات ہو رہی ہے، اہل ذمہ کی۔ فقال اصحابنا، ہمارے اصحاب اور امام ہمارے یعنی احناف، وہ کہتے ہیں یعذر ولا یقتل، تعزیر کی سزا ہوگی، قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہو قول ثوری، امام ثوری کا بھی یہی قول ہے، اور ابن القاسم نے آگے امام مالک سے جو روایت قول کی ہے پھر اس کا ایک بیان کیا آگے، وہ پھر ان کے اقوال آ جاتے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو امام اعظم کے قول یہ سارے ملیں گے جمی کتب میں۔ یہ ابو بکر جساس کا قول دے دیا میں نے آپ کو ائمۃ الکفر کے تحت۔ یہ تفسیر کبیر ہے امام طبرانی کی۔ امام طبرانی جو محدث ہیں جن کی حدیث کی کتاب ہے معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط، طبرانی شریف، یہ وہ امام طبرانی ہیں، اور وہ آپ کی اطلاع کے لیے بہت سو کو خبر نہیں ہوگی، امام طبرانی اصلاً حنفی ہیں، بہت سو کو علم نہیں ہے اس بات کا۔ امام طبرانی حنفی المذہب ہیں مگر بہت ظاہر نہیں، ان کی کتابوں میں معلوم نہیں ہے، بہت باریکی سے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔
امام طبرانی کی تفسیر بھی ہے تفسیر الکبیر، اس تفسیر الکبیر کی جلد 3 امام طبرانی کی یہی آیت سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 12 اس کے تحت بیان انا اہل العہد کا بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي عُهُودِهِمْ وَطَعَنُوا فِي الْقُرْآنِ وَشَتَمُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ۔ امام طبرانی کہتے ہیں اس آیت توبہ سورت نمبر 12 کے تحت کہتے ہیں جب غیر مسلم جو اہل العہد ہیں، یہودی عیسائی نان مسلم، اگر وہ ایسا کام کریں گستاخی کا، اپنے عہد کو توڑیں اور قرآن میں طعن کریں، وَشَاتَمُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کو شتم کریں، معاذ اللہ گستاخی کریں، تو کہتے ہیں ان غیر مسلموں کے لیے فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، ہمارے فقہا کے درمیان اختلاف ہے اس مسئلے پر۔ اب وہ چونکہ حنفی ہیں وہ کہتے ہیں قال اصحابنا، امام طبرانی ہمارے اصحاب یعنی حنفیہ وہ کہتے ہیں یعذرون ولا یقتلون، ان کا عذر قبول کیا جائے گا اور قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا قول کہتے ہیں ویعذرون، تعزیر کی جائے گی، تعزیر کی جائے گی، سزا دی جائے گی، تعزیراً خواہ عمر قید ہو، ولا یقتلون، مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے دلائل بھی دیا انہوں نے، دلائل دیے وہ الگ ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر وذهب مالک الى ان من شاتم النبی من اليهود والنصارى قتل الا ان يسلم، مگر امام مالک کا قول یہ ہے کہ اگر یہود و نصارہ میں سے بھی کوئی گالی دے گستاخی کرے اسے قتل کیا جائے گا، تعزیر نہیں ہوگی، قتل کی سزا۔ یہ امام طبرانی نے بیان کیا ہے صفحہ 290 جلد 3 اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 کے تحت۔ یہ ملا علی قاری کی شرح شفا، ملا علی قاری کی شرح شفا فصل قائم کی ہے، حکم المسلم الذی ارتد واما الذمی اذا سر بسبہ۔ تو ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے فقہا ہیں ان فقہا کے ہاں یؤدب و یعذر، امام اعظم کا مذہب تعذیب اور تعزیر کی جائے گی، قتل نہیں کیا جائے گا اگر ذمی کوئی اس سے گستاخی رسول کا ارتکاب کیا جائے، ان کو سزا دی جائے گی، تعزیر کی حداً قتل نہیں کیا جائے۔ اس طرح جو کتاب اٹھائیں آپ کو یہ بحث ملے گی، جو کتاب اٹھائیں۔ اب میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا امام قرطبی نے اسی طرح کے سب نے کہا اہل ذمہ میں بھی کوئی گستاخی کرے تو قتل ہوگا، چونکہ ہم اس کو گستاخی کا عہد اور امان نہیں دیتے اس پر، مگر امام ابو حنیفہ، امام ثوری اور اتباع نے کہا کہ قتل نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ پہلے وہ شرک کرتے ہیں اور شرک کر کے بھی ان کو امان ملا ہوا ہے، تو اس کے ارتکاب سے بھی امان ہی رہے گا، لہذا انہیں تعذیب دیں، تعزیر کریں، خواہ عمر قید کی سزا دے دیں، قتل نہیں کرتے۔ اب اس طرح کے تمام اقوال میں نے امام ابو بکر جساس کا بھی آپ کو دے دیا، دیگر کتب کو بھی دے دیا، اور امام مالک کا بھی دے دیا شفا شریف کا۔ الغرض جتنی کتابیں آپ اٹھائیں اس میں یہ علامہ تقی الدین سبکی، امام سبکی یا سیف المسلول، انہوں نے 20 صفحات امام اعظم اور حنفیہ کی رد میں لکھے ہیں، امام اعظم حنفیہ کے خلاف سیف المسلول نے، اسی موقف پر کہ ذمی یہود اور نصاری کیوں قتل نہیں کیے جائیں گے، اگر غیر مسلم یہودی گستاخی رسول کا مرتکب ہو تو قتل کیوں نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے احادیث کوٹ کی ہیں جن میں یہودیوں کو قتل کیا، یہودیوں کو، غیر مسلموں کو قتل کیا گستاخی رسول پر، تو انہوں نے طویل صفحات پر بحث کی ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے ان میں سے ایک ایک کا جواب دیا، ایک ایک کا جواب دیا، اس کی تفصیلات ہیں، جتنے واقعات ملتے ہیں، خواہ کعب بن اشرف کی کہ قتل کا واقعہ ملتا ہے، کعب بن اشرف کا، خواہ ابو رافع عبداللہ بن ابی حقیق یہودی، تو امام سبکی نے دلائل دی ہیں کہ کعب بن اشرف کو قتل نہیں کیا، یہودی تھا، تو امام اعظم اور حنفیہ سے پوچھتے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ غیر مسلم قتل نہیں ہوں گے؟ پھر انہوں نے حوالہ دیا ابو رافع یہودی تھا، قتل نہیں کیا، پھر کیسے کہتے ہیں کہ غیر مسلم یہودی قتل نہیں ہوں گے؟ پھر انہوں نے آگے دلائل دی ہیں، دلیلیں دی ہیں کہ یہودیہ قتل نہیں کی، یہ یہودیہ تھی، حضور کو گالی دی، آپ کیسے کہتے ہیں قتل نہیں ہوں گے؟ یعنی جگہ جگہ حنفیہ کا رد کیا ہے، دلائل دے کر، حدیث لا کر، اور ہر جگہ اگر امام اعظم نے یہ قول کیا تو پہلے ان کا میں موقف دے دوں تاکہ کسی کے ذہن میں امام اعظم اور ائمہ متقدمین اعناف کی نسبت سوء ظن پیدا نہ ہو، وہ دے دوں، پھر میں اپنا موقف دیتا ہوں جس میں تمام مذاہب کی تطبیق ہو جائے گی اور قتل کا حکم برقرار رہے گا، میں قتل کا قائل ہوں تطبیق کے ساتھ،
مگر امام اعظم اور متقدمین کی میں بھی کر دوں. امام اعظم نے اور فقہائے احناف نے ہر ایک کا جواب دیا. انہوں نے کہا جتنے لوگ قتل ہوئے، خواہ وہ کعب ابن اشرف تھا، خواہ وہ ابو رافع یہودی تھا، ابو ابن ابی حقیق تھا، خواہ یا ابو افق یہودی تھا، یا وہ دیگر یہودیہ تھی قتل جو گالیاں دیتی تھی، جتنے واقعات ہوئے امام ابو حنیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احناف نے ہر ایک پر جو موقف رکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان سے محض ایک بار یا دو بار گستاخی رسول کا اتفاقاً صدور نہیں ہوا تھا. پہلے میں امام اعظم کا مذہب دے رہا ہوں اپنے امام کے دفاع کی خاطر، امام اعظم اور احناف کے دفاع کی خاطر، پھر میں اپنا موقف دوں گا. میں تو علل اطلاق ان کے قتل کا قائل ہوں، تو پھر میں حنفی ہو کر کیوں قائل ہوں یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، تاکہ جنہوں نے امام اعظم یا مذہب حنفیہ پر اس وجہ سے تنقید کی، بحث کی، جرح کی، رد کیا، ان کا بھی جواب دے لوں. امام اعظم کا اور احناف کا میں دفاع بھی کر لوں. ان سب نے کہا کہ جن کو قتل کیا، جتنے یہودیوں کے واقعات آتے ہیں جن کے میں نے نام لیے، ان ساروں کے واقعات ایک ایک اٹھا کے دیکھ لیں. ان میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو عام ہو، ماں جس نے ایک بار گستاخی کی، آقا علیہ السلام تک خبر پہنچی اور آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا. فرماتے ہیں یہ وجہ نہیں تھی. جتنے قتل ہوئے کعب ابن اشرف وغیرہ سمیت اور باقی یہودیہ سمیت، احناف کا موقف پہلے سن لیں، متقدمین کا میں ان کا دفاع کر لوں، پھر اپنے قول کی طرف دوبارہ آ جاتا ہوں. ان کا موقف یہ ہے کہ جب یہ بڑے توجہ سے سنیں جو کہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. یہ وجہ ہے کہ یہ قانون جب میں نے بنوایا، میں نے کوئی غیر مسلم یہودی عیسائی استثناء نہیں چھڑایا تھا. اس میں کسے باشد، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کافر ہو یہودی ہو ہندو ہو عیسائی، جو گستاخی ہے رسول کا مرتکب ہو، سزا قتل. میں اس طرف آتا ہوں کیوں. یہ بڑا ایک عجیب نقطہ ہے، علمی دلچسپی سے غور سے سننے والا ہے. پہلے بات کرتا ہوں کہ امام اعظم نے، ہمارے ائمہ حناف متقدمین، کیا وہ واقف نہیں تھے؟ کیا ان کے اندر غیرت حرمت رسول نہیں تھی؟ کیا آقا علیہ السلام کی تعظیم اور حرمت کے پاسبان نہیں تھے؟ ان سے بڑا پاسبان کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ امام ابو یوسف، امام محمد اور ائمہ احناف سے بڑا پاسبان حرمت رسول اور پاسبان ناموس رسول کون ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. انہوں نے پھر کیوں کیا؟ وہ ائمہ ہیں، انہوں نے اس کے دلائل دیے، اور جو وجہ بیان کی وہ یہ، اس آیت کے تحت نقضوا ایمانہم، نقض العہد اور طعن فی الدین، ان دونوں کو جمع کیا امام اعظم نے ان تمام واقعات میں. کہا کہ ان تمام واقعات میں وہ دونوں شرائط جمع ہوئی تھیں، ان کے جمع ہونے سے قتل کرایا گیا تھا. کعب ابن اشرف سے لے کر کل یہودیوں کے قتل تک دونوں شرائط جمع ہوئی تھی. یہ احناف کا امام اعظم اور ان کے اتباع کا موقف. کیسے کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ کو یاد ہے کہ میثاق مدینہ ایک صحیفہ لکھا گیا تھا، ایک صحیفہ لکھا آقا علیہ السلام نے، اور وہ یہودیوں کے ساتھ لکھا گیا تھا. اور یہودیوں میں لکھا گیا تھا، اس میں آقا علیہ السلام کو سربراہ مانا گیا تھا ریاست کا. اگر وہ رسول نہیں مانتے تو اپنا حاکم مانیں گے، یہودی رسول نہیں بھی مانتے تو حاکم مانیں گے، اور ریاست مدینہ کے امام اور حاکم تاجدار کائنات ہوں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے حکم کے سب پابند ہوں گے. اور اس میں یہ درج تھا کہ ان یہود بنی عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک امت بنائے جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے لکھوایا میں ان کو ایک امت، ایک قوم، ایک جماعت، ایک کمیونٹی، ایک سوسائٹی بناتا ہوں. یہ میثاق مدینہ کے لفظ ہیں. ان یہود بنی عوف امت مع المؤمنین، آج کے بعد یہ مومنوں کے ساتھ مل کر یہود اور ان کے علائد ایک ہی جماعت اور ایک ہی قوم بن گئے. لہذا ان پر پابندی ہو گئی کہ ساری حرمتوں کی پابندی کریں. اور جب عہد کیا گیا تو اس میں درج کیا گیا تھا عہد کہ مسلمانوں کے دین پر طعن نہیں کریں گے اور حضور پر سب و شتم نہیں کریں گے، اور اس مسلمانوں کی حدود کا احترام کریں گے. اور سب سے بڑی حد اسلام کی اور قرآن کی تعظیم مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ اور حرمت مصطفیٰ ہے. مسلمانوں کے دین میں طعن نہیں کریں گے، یہ طے ہوا تھا، معاہدے میں طے تھا. وہ اس کے پابند تھے، اس کے پابند تھے. یہ اس معاہدے میں لکھا گیا، طے ہوا. 63 شقوں پر مشتمل یہ معاہدہ طے ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ واقعات ہوئے
یہ سارے لوگ یہودی تھے اور یہ اس وعدے کے پابند تھے۔ دوسری شک یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ چونکہ ایک جماعت ہو گئے ہیں، اب قریش مکہ کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ چل رہی تھی، حرب تھی، لہذا مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کے مخالفوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے، مدینہ کی ریاست کا دفاع کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ لڑیں گے، حتیٰ کہ جنگ کے جہاد کے اخراجات بھی مشترکہ طور پہ برداشت کریں گے۔ یہ سب کچھ صحیفہ مدینہ میں لکھا گیا تھا، دستخط ہوئے تھے، مسلمانوں نے، یہود نے اور کل قبائل نے اس کو تسلیم کیا تھا۔ اس پر ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی، اس پر ان کے درمیان مسالمہ قائم ہوا تھا، موادعہ قائم ہوا تھا، ترک قتال ہوا تھا کہ قتل نہیں کریں گے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے امن ہوگا، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت ہوگی۔ یہ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، مسالمت، صلح اور آپس میں مل جل کے رہنا، یہ ان شرائط پر مبنی تھا، ویسے نہیں تھا کہ اتفاقاً مل جل کے رہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ صحیفہ میثاق مدینہ کے کلمات تھے، شکیں تھیں، اس پر عمل ہوتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ جب غزوہ بدر ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح ہوئی مسلمانوں کو، تو کئی یہودیوں کو حسد ہو گیا، یہودیوں کو حسد ہو گیا اور وہ بہت تکلیف میں آ گئے، اور اتنا تکلیف میں آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ تو اسلام طاقت پکڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کعب ابن اشرف، اس نے آقا علیہ السلام کے خلاف حجب شروع کی۔ اب میں بتاتا ہوں، یہ بہت ایک کامن کیس نہیں تھا کہ ایک یہودی ہے یا عیسائی ہے، یہ غیر مسلم گستاخی کی، پکڑ کے کیس آیا، قتل کرا دیا، نہیں، جتنے قتل ہوئے یہ سنیں ان کے واقعات کیا تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے میثاق مدینہ میں طے شدہ شروط کو توڑا تھا، جن شروط کے تحت انہیں جان اور مال کی امان ملی تھی۔ یہ صحیفہ مدینہ میں درج تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ کعب ابن اشرف نے کہ اس نے اہل مکہ کی حمایت کی، یہاں سے بھاگ کے مکہ چلا گیا، شعر کہے آقا علیہ السلام کے خلاف، حضور علیہ السلام کی حجب میں، گستاخی میں اس بدبخت نے شعر کہے، کفار کو اشتعال دلایا، اور ان کی شکست کے بعد ان کے حوصلے پست ہو گئے کہ پھر ان کو اٹھایا اور تیار کیا، ترغیب دی، تحریص دی، اور مدینہ پاک پہ آقا علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے دوبارہ تیار کیا۔ تو صرف تنہا امام اعظم کے میں دفاع کر رہا ہوں، تنہا تان فی الدین نہیں تھی، بلکہ نقض فی العہد بھی تھا، یعنی آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا نقض جو عہد امان بھی توڑا، اور حضور کے دشمنوں کی حمایت بھی کی، اور کفار مشرکین کا ساتھ بھی دیا، ان کی مدد بھی کی، ان کو راز بھی پہنچائے، ان کو مشتعل کیا، مدینہ پہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار کرایا، جوش پہنایا، اور آقا علیہ السلام کی گستاخی اور طعن بھی کیا، اور یہ ایک بار نہیں مسلسل کرتا رہا، اکساتا رہا، دوڑ کے مکہ چلا گیا تھا۔ اس سے وہ معاہدات ٹوٹ گئی، مسالمت ٹوٹ گئی، وہ معاہدہ ٹوٹ گیا جس کے تحت ان یہودیوں غیر مسلموں کو امان ملی ہوئی تھی۔ یہ امام اعظم کا موقف بتا رہا ہوں، وہ ٹوٹ گیا۔ جب وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ تمام کتب سیر میں آیا، ایک نہیں سینکڑوں کتب سیر میں، جمی اہل سیر اس کو بیان کرتے ہیں، طبقات میں، سیر میں، مغازی میں، ابن اسحاق میں، ابن شام میں، واقدی میں، طبری میں، جو کتاب اٹھائے سب میں یہ درج ہیں، یہ ساری شکیں کہ پھر وہ کعب ابن اشرف شاعر تھا، اور پھر وہ شاعری میں آقا علیہ السلام کی حجب کرتا، بکواس کرتا، گستاخی کرتا حضور کی شان اقدس میں، پھر کفار کو تحریض دیتا، اکساتا، مسلمانوں پر جنگ کرنے کے لیے معاہدہ توڑ دیا تھا جس نے امان دے رکھی تھی، اور پھر حضور کے خلاف، دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ریاست مدینہ کے خلاف۔ گویا امام اعظم کے نزدیک سورہ توبہ والی آیت نمبر 12 میں جو دو شرطیں تھیں وہ دونوں بتمام و کمال پوری ہو گئی تھی، اور ایک نہیں 50 مرتبہ پوری ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ وہاں سے آیا دوڑ کر مدینہ طیبہ، اور مدینہ طیبہ آ کر وہ پھر حربی ہو گیا تھا سارا توڑ کر، چونکہ وہ حربی ہو گیا، اس نے معاہدہ توڑ دیا، حرمت دین پر حملے کیے، مسلسل شاعری کر کے حجب کی، کفار کی مدد کی، ان ساری شکوں اور اعمال کے ذریعے چونکہ وہ حربی بن گیا۔ یہ متفق علیہ اہل سیر کے درمیان
عہد بھی توڑا، اور جس کی وجہ سے پھر جب اس کی گستاخی وہ گرفت ہو کے آیا، پکڑا گیا، تو آقا علیہ السلام نے اس کے قتل کو قتل کرا دیا۔ یہ امام اعظم کا موقف یہ ہے کہ وہ ساری شرائط جمع ہوئی، اس لیے کہتی ہیں کہ بدر کے دن بھی اس نے آقا علیہ السلام کی مدد نہیں کی تھی۔ پابند تھے یہودی کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑیں گے، مگر اس نے اس دن بھی اہل مکہ کے ساتھ مل گیا، کعب بن اشرف، ان کی مدد کی، اور جو قتل ہوئے کفار مشرکین مکہ ان پر مرثیہ خوانی کی اور مشرکین کے حوصلے بڑھائے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام کی گستاخی بھی کی، عداوت بھی کی، مشرکین مکہ کی مدد بھی کی، معاہدہ بھی توڑا، اور پھر مدینہ پر حملہ بھی کروانے میں ان کے ساتھ رہا۔ یہ تمام اقدامات سورہ توبہ کی شرائط کمال درجہ پوری ہونے پر آقا علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ اور جتنی یہودیہ عورتیں یہ بقایا واقع ہوئے، ابو رافع یہودی ہے، ابن ابی حقیق، اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ جو جب قتل ہو گیا یہ کعب بن اشرف، تو اس کو قتل کیا تھا اوس نے، قبیلہ جو انصار کا قبیلہ بنو اوس نے قتل کیا تھا۔ تو دوسرا آدمی جو تھا ابی رافع عبداللہ بن ابی حقیق، وہ قبیلہ خزرج میں سے تھا، وہ بھی شاعر تھا، وہ بھی حج کرتا تھا، وہ بھی آقا کی شان میں مسلسل گستاخیاں کرتا، شعر کہتا اور بجمے کو اکساتا آقا کے شان۔ یہ دو ڈیفرنٹ کیس ہیں، ایک ہے کسی ایک موقع پر تنہا گستاخی کا ارتکاب کرنا، اور ایک ہے ہر روز حجب کرنا، گستاخی کرنا، زبان درازی کرنا، اکسانا اور حضور اور مدینہ کے خلاف لوگوں کو تیار کرنا۔ تو عبداللہ بن ابی حقیق یہودی، اس کا بھی یہ عمل تھا۔ تو خزرج نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے مار دیا اوس والوں نے، تو انہوں نے اجازت دی، انہوں نے بھی قتل کر دیا۔ تو ابو رافع عبداللہ بن ابی حقیق کا قتل یہودی ہو کر بھی گویا اس نے بھی سورہ توبہ کی شرائط پوری ہوئی۔ تو امام اعظم کا قول قائم رہا۔ ابو افق یہودی کا قتل ہوا، یہ بھی کعب بن اشرف کی طرح ہے، یعنی واقدی نے روایت کیا ہے کہ وہ بھی صرف حضور کی حجب اور گستاخی نہیں کرتا تھا، عداوت مصطفیٰ میں لوگوں کو اکساتا تھا۔ کان یحرض علی عداوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلسل ہمیشہ کرتا تھا، اور وہ حجب کرتا تھا اور لوگوں کو اکساتا تھا، اور مدینہ طیبہ کے لیے ہر وقت مشکلات پیدا کرتا تھا۔ تو اس کا عمل بھی، اور یہ بھی ہجرت کے 20 مہینوں کے بعد جا کے ابو افق کا شوال میں واقعہ ہوا اس کے قتل کرنے کا۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بعد سب پر اطلاق ہوا صحیفہ مدینہ کو توڑنے کا، عقد امان توڑ دینے کا، اس سے امان ختم ہو گئی، پھر تان فی الدین کی شک ان پر نافذ ہو گئی، پھر گستاخی رسول کا عمل ہوا۔ جب دونوں شرائط قرآن کی پوری ہو گئی تو آقا نے ایسے ارتکاب کرنے والے سب سرغنوں کو قتل کروا دیا۔ یہ امام اعظم کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح کے تھے۔ انس بن زنیم ہے، اس کا بھی یہی ماجرا ہے، اس کا بھی معاملات اس طرح کے واقعات آئے۔ اور جو یہودیہ کو قتل کرایا اس کا بھی یہی ہے کہ وہ یہودیہ جو تھی وہ ایک واقعہ نہیں ہوا کہ گستاخی کرتی ہو، وہ یہودیہ بھی میثاق مدینہ کی شرائط میں پابند تھی، نہ کسی یہودی مرد کو اجازت تھی کہ معاہدے کو توڑے، نہ یہودی عورت کو اجازت تھی۔ یہودیوں کے سارے قبائل اور ان کے سارے حلفاء پابند تھے کہ حرمت دین پر کلام نہ اٹھائیں اور مدینہ کی ریاست کی حمایت کریں اور آقا علیہ السلام کے تابع چلیں۔ اگر دین میں آزادی ضرور ہے، یہودی یہودی رہیں، مسلمان مسلمان رہیں، دین میں آزادی ہے، مگر تان اور زبان درازی نہ کریں، تو یہودی عورتیں بھی پابند تھیں۔ اس کا واقعہ کیا ہے کہ سیدنا علی شیر خدا سے مروی ہے، امام ابو داؤد میں جو روایت آئی ہے کہ وہ ہر رات گالیاں دیتی تھی آقا علیہ السلام کو، ایک رات کا واقعہ نہیں ہے۔ ان یہودیتن کانت تشتم النبی وتقع فیہ، ہر رات گستاخی کرتی، ہر رات گالیاں دیتی تھی وہ آقا علیہ السلام کو۔ یہ جو لوگوں نے صرف واقعے پڑھ لیا نا، یہودی عورت کو قتل کر دیا، ایک صحابی نے تو حضور نے اس کا خون معاف کر دیا، کم سے کم دیکھیں کہ الفاظ حدیث کے کیا ہیں۔ یہ ابو داؤد ہے، یہ حدیثیں کیا امام اعظم نے نہیں پڑھی تھی؟ امام ابو یوسف، امام محمد، متقدمین احناف نے نہیں پڑھی تھی جو آج آپ نے اور ہم نے پڑھ لی ہے؟ تو کیا معاذ اللہ امام اعظم اور متقدمین ائمہ حنفیہ نے خلاف ورزی کی حدیثوں کی؟ کم سے کم سوچنا چاہیے، حدیثوں کو بھی غور سے پڑھیں اور ائمہ کے اقوال کو بھی پڑھیں، تطبیق کریں۔ اب ابو داؤد میرے سامنے ہے، کتاب الحدود، حدیث نمبر 4361 ہے۔
لفظ کیا ہیں وہ جو واقعہ عام طور پہ آپ سنتے ہیں کہ نابینا تھا اور اس نے مار دیا اس عورت کو، تو کیا ہے؟ ان اعما کانت له ام ولد تشتم النبی وتقع فیہ فینہاها فلا تنتہی ویزجرها فلا تنزجرہ. وہ اس کی لونڈی تھی اور وہ بھی یہودیہ تھی، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ کافرہ مشرکہ بھی تھی، لونڈی تھی، بیوی نہیں تھی، وہ ام ولد تھی. ام ولد اس سے اس کی اولاد تھی، لونڈی تھی، مل کے یمین کا مسئلہ تھا ایک نابینا صحابی کا. اور وہ کانت لو ام ولد تشتم، کانت تشتم، ہمیشہ گالیاں دیا کرتی تھی. ایک واقعہ نہیں ہوا، میں امام اعظم کا دفاع کر رہا ہوں. صرف اپنے کال کی طرف بعد میں آؤں گا. ایک نفیس نقطہ، میرا نقطہ نظر ہی بالکل جدا ہے اس ساری بحث سے الگ، مگر ابھی صرف اپنے امام کا دفاع کر رہا ہوں کہ چونکہ بعضوں نے اختلاف کر کے ان پر تان کیا اس لیے. تو وہ ہمیشہ گالیاں دیتی تھی. گویا ہمیشہ گالیاں دینے کا مطلب یہ کہ جس معاہدے کے یہودی پابند تھے اس نے توڑ دیا ہوا تھا، نقض عہد کر دیا ہوا تھا جس سے ان کو امان ملی تھی. اب نقض عہد کر دینے کے بعد اب وہ شاتم رسول تھی، اور شتم ایک مرتبہ نہیں کیا، کانت تشتم، ہمیشہ کرتی تھی گالیاں. اور یہ صحابی ان کو ہمیشہ روکا کرتے تھے، لونڈی تھی اور نہیں رکتی تھی، ہمیشہ زجر کرتے تھے، تنبیہ کرتے تھے، توبیخ کرتے تھے، وہ باز نہیں آتی تھی. خدا جانے کتنی مدت ایسی گزر گئی، وہ برداشت کرتا رہا. تو برداشت کیا تو اسی حکم کے تحت ہی کیا نا کہ عورت ہے، یہودیہ ہے، حلیف ہے، تو نظر سمجھاتے رہے، زجر توبیخ کرتے رہے. تو کیوں پہلی رات ہی کیوں نہیں مار دیا؟ پھر یہ بات سمجھنے والی ہے. وہ جو لفظ ہے کانت لو ام ولد تشتم النبی، شتمت النبی نہیں کہا تو اس نے گالی دی. کانت وہ ام ولد تھی اور گالیاں دیا کرتی تھی. وہ تاقع تھی، ہمیشہ حضور کی شان میں گستاخی اور بکواس کرتی تھی. یہ نہیں کہا کہ ایک گستاخی کی. فینہانا فلا تنتہی، اور وہ منع کرتے تھے، صحابی نہیں رکتی تھی. ویزجرها فلا تنزجر، وہ منع کرتے تھے، تزجیر زجر کرتے تھے، زجر، وہ نہیں رکتی تھی. تو ثابت ہو گیا کہ ایک بار گستاخی کرنے پر نہیں مارا.